نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن.com کے تحت آج آپ حضرات سے غم اور مسرت کی ایک ملی جلی کیفیت کے عالم میں مخاطب ہوں۔ ایک طرف صدمہ، دکھ، پریشانی، غم کا معاملہ ہے اور دوسری طرف اسی کے ضمن میں ہوا کا ایک تازہ جھونکا، فرحت، مسرت اور خوشی کی ایک تازہ لہر کی کیفیت بھی آنکھوں کے دل دماغ کے سامنے ہے۔ غم اور صدمے کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان جو دراصل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کی گئی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم اس وقت تحریک پاکستان میں لگنے والے علماء کرام، زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والا ایک ایک فرد اور اس وقت تمام کے تمام مسلمان اس مملکت کو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کر رہے تھے۔ ہر ایک کے دل دماغ میں یہ بات کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی کہ اس مملکت خداداد پاکستانی ریاست کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا اور ان کا نظام ہوگا۔ نظام مصطفیٰ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ بڑے بنیادی اہم ترین مقاصد تھے جن کو سامنے رکھ کر کے یہ مملکت حاصل کی گئی تھی۔ کبھی دل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، کبھی اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جس ہستی، جس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائبان کے سائے تلے ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اللہ نے ہمیں یہ نعمت خداوندی عطا فرمائی، کیا اس ملک کے سوشل میڈیا پر، کیا اس ملک کی چار دیواری کے اندر، کیا اس ملک کے بارڈرز کے اندر، کیا اس ملک کی حدود کے اندر ایسے گستاخ بلاگرز بھی پائے جائیں گے، ایسے گستاخ دریدہ دہن ملعون افراد کا بدبودار وجود بھی پایا جائے گا جو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے ہمارے مسلمانوں کے اور ہمارے دلوں کے جذبات کو مجروح کریں گے؟ اس کا کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ مملکت دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں اور غلاموں کی مملکت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، اس وقت کے تمام مکاتب فکر کے علماء، ایک ایک مسلمان گنبد خضرا کا نوکر ہے، گنبد خضرا کا غلام ہے، اور اسی غلامی کے اندر اس نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ یہ ملک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کی خاک اور دھول کی برکت ہے جو آج اس حالت کے اندر نعمت خداوندی کے طور پر ہمیں نصیب ہوا۔ اس ملک کا ایک ایک فرد محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے، ان کا ادنا غلام ہے، اس کے دل کی دھڑکن گنبد خضرا کے ساتھ منسلک ہے، اور یہاں کے اسلامیان پاکستان، اس ریاست کے باشندے اپنی زندگی کے اندر جیتے جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو برداشت کر لیں، اس کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ یہ محال تصور ہے، ناممکن تصور ہے، یہ ناممکن، ناقابل برداشت صورتحال ہے۔ ایک طرف ان گستاخ ملعونوں کی دریدہ دہنی حال ہی کے اندر سوشل میڈیا پر بڑھتی چلی جا رہی تھی، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وہ کس انداز میں گستاخی کرتے ہیں، کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا بیانات جاری کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے زبانوں پر لانے کے لائق اور قابل نہیں ہیں۔ نہ قابل سماعت اب وہ الفاظ ہیں، نہ قابل بیان وہ الفاظ ہیں، نہ قابل ملاحظہ اور نہ قابل مشاہدہ وہ الفاظ ہیں۔ میں نے بہت مختصر چند منٹوں کے لیے اس کو دیکھا اور سنا، لیکن میرے دل کی کیا کیفیت ہے، میرے وجود پر کس طرح کی کپکپی طاری ہوئی اور میرے بدن کے بال کس طریقے سے کھڑے ہوئے، میرے دل دماغ پر کس طرح کے جذبات پیدا ہوئے، وہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے۔ اور یہ کوئی میری بزرگی یا میرا کمال نہیں ہے، اس مملکت کا ایک ایک باشندہ اسی طرح کے بلکہ اس سے زیادہ انتہائی گہرے جذبات محبت رکھتا ہے۔ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است،
ہماری آبرو، ہماری عزت، ہمارا نام اور ہماری شہرت، یہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو اس لائق اور قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اپنی زبان پر، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے نالائق افراد اپنی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لا سکیں۔ ہزار بار بشویم دہن زمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اگر میں اپنے منہ کو 1000 مرتبہ عرق گلاب سے دھو ڈالوں، اس کے بعد بھی اگر میں اپنی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اسم گرامی لاؤں تو میں اس کو بھی کمال بے ادبی سمجھتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ارے وہ تو قیامت میں نصیب ہوگی، ہمارا آج کا وجود، ہم آج جو جی رہے ہیں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان کے سائے تلے جی رہے ہیں۔ یہ ہماری قوت سماعت ہو کہ قوت بصارت و بصیرت، یہ پوری دنیا کی رونقیں، یہ پوری کی پوری کائنات اگر یہ ہے اور اس کی یہ رونق موجود ہے، ہم جی رہے ہیں، ہمیں زندگی نصیب ہے، تو یہ سب صدقہ ہے مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم روٹی کھاتے ہیں، ان کے نام کی روٹی کھاتے ہیں، ہمارا وجود ان کی وجہ سے ہے، یہ کائنات دراصل ان کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا، ان کو لے کر کے آنا اللہ کو منظور نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی وجود میں نہ آتی۔ ایک طرف اس مملکت خداداد کے اندر اس طرح کے گستاخ بلاگرز پائے جائیں اور ایسا گستاخانہ مواد وہ اپلوڈ کر رہے ہوں، یہاں کی ویب سائٹس پر، یہاں کی پی ٹی اے کے اندر، یہاں کے سوشل میڈیا کے مختلف قسم کے ذرائع پر وہ گستاخانہ مواد نشر کریں، بھیجیں اور معنی خیز اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، بیان کے ذریعے گستاخی کریں، الفاظ کے ذریعے سے گستاخی کریں، جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم اس کا تذکرہ نہ سن سکتے ہیں نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہو اور پھر قانون کی دہائی دی جائے تو ایسے موقع پر ہی ریاست کو ہم متوجہ کیا کرتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مملکت خداداد کے ذمہ دار حضرات، ارباب اقتدار، ارباب اختیار، مقننہ اور عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے ہیں کہ اے ذمہ داران مملکت، اگر آپ اس موقع پر بھی حرکت میں نہیں آئیں گے اور ایسے گستاخ بلاگرز کی ویب سائٹس کو، ان کے تمام سوشل میڈیا کے ذرائع کو بند نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے کہ اس مملکت کے اندر کئی ممتاز قادری پیدا ہوں گے اور ان کو پیدا ہونے سے دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ پھر ترکان کا بیٹا غازی علم الدین بھی پیدا ہوگا، پھر غازی عبدالقیوم بھی پیدا ہوگا، پھر چیمہ اور ممتاز قادری بھی پیدا ہوں گے۔ پھر ہر دور کے اندر ہر مکتبہ فکر، ہر شعبہ زندگی اور زندگی کے ایک ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر پیدا ہوں گے۔ ان غلاموں کے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ بہرحال سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر موجود حکمران محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہرحال نوکر ہیں۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضری دینے والے ہیں۔ وہ کسی بھی صوبے کی حکومت ہو، کوئی بھی افسر ہو، بیوروکریٹ ہو، کسی بھی تنظیم کا سربراہ ہو، کسی جماعت کا قائد ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ ایمان، ہم یہ یقین، یہ ایقان اور اپنا دل کے اندر یہ ذہن رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ نبی کے غلاموں کا ہی ایک فرد اور ایک ادنا رکن ہوگا۔ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے، خاموشی کیوں اختیار کی گئی ہے؟ اب تک ان گستاخ بلاگرز کے خلاف مؤثر کارروائی کیوں نہیں کی گئی اور ان کے خلاف زبردست سخت گیر اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ اگر اب تک نہیں اٹھائے گئے تو خدا را عدالت نے جس انداز کے اندر آج کی تاریخ میں ریمارکس دیے ہیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب، اللہ رب العزت
آپ کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود عطا کرے، امت مسلمہ کے دلوں کا سلام عقیدت پہنچے، آپ کو عالم اسلام کا سلام عقیدت پہنچے۔ آپ نے امت مسلمہ کے ایک اعلیٰ ترین محمد عربی کے غلام ہونے کا کردار ادا کر دیا۔ اللہ آپ کی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود عطا کرے۔ جو ریمارکس آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب نے پاس کیے ہیں، ان کا ایک ایک جملہ سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے، آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے گستاخ بلاگرز کو میں دہشت گرد قرار دیتا ہوں۔ میڈیا کے ذرائع سے جو ہمیں اطلاعات پہنچ رہی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسے پیجز کو بلاک نہ کیا گیا تو پی ٹی اے بند کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پورا سوشل میڈیا مجھے بند کرنا پڑا تو میں بند کر دوں گا۔ انہوں نے پھر کہا میری ماں، میرے باپ، میری جان اور میری نوکری سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان ہو۔ پھر انہوں نے کہا روز محشر ہماری شفاعت کرنے والی ہستی کی کردار کچھ کی جا رہی ہے۔ میں فوج سے، حکومت سے اور تمام کے تمام اداروں سے، تمام متعلقہ وزارتوں سے پوچھتا ہوں کہ اب تک کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، آپ نے اپنی حسن عاقبت کا سامان کر لیا، آپ امت مسلمہ کے ہیرو بن گئے، آپ نے بہت ضرور کام اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رضا آپ کو نصیب ہو۔ آپ نے بہت قدم اٹھایا، شاندار قدم اٹھایا، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا۔ میں ساتھ ہی اس کے اوپر آواز بلند کر کے بلکہ کیوں نہیں نوٹس لے رہے؟ وزارت داخلہ کے جتنے ذمہ داران حضرات ہیں، ہم ان کی بھی دینی ذہنی کیفیت کے معترف ہیں۔ محترم مکرم جناب چودھری نثار صاحب ذاتی طور پر دیندار ذہنیت کے حامل ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کی قدر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ چودھری نثار صاحب سے کسی کو ذاتی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اپنی جگہ، لیکن وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، وہ بھی گنبد خضرا کے غلام ہیں، وہ اس پر کارروائی کریں گے، یہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے۔ اس مملکت کی حکمران طبقے کے اندر موجود ایک ایک فرد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ بھی گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر اور غلام بننے کا کردار ادا کرے گا۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ ساری کی ساری کارروائی، یہ تمام ریمارکس انتہائی قابل تحسین، قابل ستائش ضرور ہیں، مگر یہ کافی ہرگز نہیں ہے۔ مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایسے گستاخ بلاگرز کے بارے میں جیسا کہ آج چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت کے اندر بھرے ہوئے مجمع کے اندر یہ الفاظ پیش کیے ہیں کہ تماشا دیکھنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وہ افراد کون سے ہیں، وہ عناصر کون سے ہیں جو صرف تماشا دیکھنے تک محدود رہے؟ کیوں نہیں انہوں نے کارروائی کی؟ آئی ٹی کی وزارت کیا مسلمان نہیں چلا رہے؟ مواصلات کی وزارت کیا مسلمان افراد نہیں چلا رہے؟ انٹیلیجنس کے اداروں کے اندر کیا مسلمان سارے کے سارے نہیں ہیں؟ کیا اس مملکت خداداد، ہمارے اس مملکت پاکستان، اس ملک وطن عزیز پاکستان کی انٹیلیجنس کے ادارے، حساس ادارے، کیا وہ سارے کے سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور غلام نہیں ہیں؟ ہمارا ایمان ہے وہ سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور غلام ہیں۔ ان کی اسلام سے محبت، قرآن سے محبت اور ساتھ ہی ساتھ حب الوطنی پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں تمام کے تمام متعلقہ حکومت کے افراد، متعلقہ وزارتوں اور بیوروکریسی کے ایک ایک فرد سے، عدالت کے ایک ایک فرد سے وجہ طور پر یہ درخواست کرتا ہوں، چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے راستے پر چلیں اور اس کارروائی میں ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کو تحسین پیش کریں۔ وہ امت مسلمہ کے ہیرو ہیں، وہ عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا۔ میں آج دل کی تمنا، آرزو یہ رکھتا ہوں
کہ ان چیف جسٹس صاحب کے پیروں کو دھوؤں اور ان کے پانی کو میں پیوں، یہ میرے دل کے جذبات ہیں، مگر میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا تاکہ چیف جسٹس صاحب جس پوسٹ پر ہیں، جس منصب پر ہیں، عدالت کے وہ ایک ذمہ دار فرد ہیں، ان کی جانبداری پر کسی قسم کا حرف نہ آئے، اور چونکہ وہ ایک حساس مقام پر ہوتے ہیں اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کے اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اس مملکت میں جس حساس پوسٹ پر بھی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اس ملک کا بھی غلام ہے، اور یہ ملک جس ہستی کے نام پر لیا گیا تھا وہ اس کا بھی نوکر اور غلام ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ارے ہمارے پاس لے دے کر یہی ایک ہی تو ہستی ہے، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ہمارے دامن میں اور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سہارے ہم جی رہے ہیں۔ بتائیے کہ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کوئی ہے آج کے دور میں جو یہ کہے کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے حسن کردار کی وجہ سے، اپنے اعلی اخلاق اور شاندار اعمال کی وجہ سے بخشا جاؤں گا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب کے سب بخشے جائیں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ یہ ملک باقی رہے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر کی بنیاد پر باقی رہے گا۔ جس نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا اسی نام پر اس ملک کا کام بھی چلے گا۔ یہ ملک بھی اسی کے نام پر بنا ہے اور اسی کے نام پر یہ چلے گا۔ یہ ملک، اس ملک کا ایک ایک ذرہ ذرہ، اس ملک کا ایک ایک فرد گنبد خضرا کا نوکر ہے، اس کا غلام ہے، اور اس غلامی کا وہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ میں آج ایک طرف جہاں انتہائی غم کی کیفیت کے اندر ہوں، ایک طرف انتہائی دکھ کے عالم کے اندر ہوں، تو دوسری طرف اس دکھ اور پریشانی، غم اور صدمے کے عالم کے اندر ہوا کا جو یہ تازہ جھونکا مسلمانوں کو نصیب ہوا ہے، ایک فرحت بخش احساس جو آج ہمیں نصیب ہوا ہے، اور یہ جو ایک قابل تحسین کارروائی آج ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہے، آج کے میڈیا کے اندر ہم نے قابل ستائش جو کارروائی ہم نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ اور مشاہدہ کی ہے، اس کی بنیاد پر امید بن چکی ہے، یہ امید بندھ گئی ہے کہ انشاءاللہ ان گستاخ بلاگرز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے۔ ان کی سزا جو قانون کے مطابق موت ہے اس میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے۔ اور یاد رکھیے، سوشل میڈیا کو بند کرنا پڑے، ارے 1000 سوشل میڈیا قربان ہو، بند کر دیا جائے۔ اگر یہاں اس ملک کے اندر ای میل نہ چلے، سوشل میڈیا نہ چلے، اس ملک میں ویب سائٹس نہ چلیں، اس ملک میں پی ٹی اے کے ادارے اگر نہیں چلتے، نہ چلے، مگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کسی صورت برداشت اور منظور اور قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ملک دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا، انہی کی نوکری کرے گا، انہی کی غلامی کرے گا، اور انہی کی غلامی کے اندر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور انہی کی غلامی کے اندر ہم مرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں زندگی بھی وہی چاہیے جو گنبد خضرا کی غلامی میں گزرے، ہمیں موت بھی وہی چاہیے جو گنبد خضرا کی غلامی کرتے کرتے آ جائے۔ وہی موت اور وہی زندگی ہمیں چاہیے، ہم اسی موت کے طالب ہیں، اسی زندگی کے طالب ہیں۔ حکومت سے بجا طور پر اسلامیان پاکستان، باشندگان پاکستان اپیل کرتے ہیں، تمام کے تمام طبقات یہ اپیل کرتے ہیں، خدا را فوری کارروائی کریں، مؤثر کارروائی کریں، اور فوری کارروائی کے نتیجے کے اندر ان تمام کی تمام سائٹس کو بلاک کر دیا جائے، ان کے وجود کا خاتمہ کر دیا جائے، وہ نظر نہیں آنی چاہیے، اور جتنے ذمہ دار افراد ہیں ان کو کٹہرے عدالت کے اندر لایا جائے، اور ان کے خلاف سخت سے سخت آئینی اور قانونی کارروائی کی جائے، کہ اسی میں ملک کی زندگی ہے، اسی میں باشندگان مملکت کی زندگی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا اور ہماری موت کا سوال ہے۔ آخر میں آج چیف جسٹس صاحب نے علماء کے طبقے کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ خدا را تمام کے تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے ذاتی اختلافات بھلا کر کے اس متفقہ مسئلے پر آئیں۔ تو میں چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محترم مکرم عزت مآب شوکت عزیز صدیقی صاحب، اللہ رب العزت آپ پر راضی ہوا ہے، اللہ نے آپ پر کرم فرمایا ہے، آج آپ نے شفاعت مصطفیٰ کو اپنے لیے واجب کروا لیا، آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن بن چکے۔ زندگی بہت فانی ہے، یہ سیٹیں آتی جاتی ہیں، یہ عہدے آتے جاتے ہیں، ان کی کیا بات ہے؟
یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، ارے یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ آنکھیں آپ کی بند ہوں گی، حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی، تب جا کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا بڑا قیمتی سودا کیا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کی نسلوں کی اور آپ کی زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا سلام عقیدت آپ کو پہنچے۔ میں علماء کے طبقے کی طرف سے بھی ایک ادنا فرد ہونے کی حیثیت سے، ایک دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیف جسٹس صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی روٹی کھاتے ہیں، ہم تو ان کے نام کی وجہ سے جی رہے ہیں، ہم تو ان کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم تو انہی کی وجہ سے اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام مکاتب فکر، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، ادنا یا اعلیٰ، عام یا خاص مسلمان، وہ سب کا سب دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ ہماری جانیں، ہماری آل اولاد، ہمارا مال، سب کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے اور انہی پر قربان ہے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہم اس مسئلے پر سب کے سب متفق ہیں، ایک آواز پر پورے اسلامیان پاکستان اور تمام کے تمام علماء امت، پورا عالم اسلام، پوری امت مسلمہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ میں آج چیف جسٹس صاحب ایک بات آپ کو اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امت کے اندر شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، اس امت کے اندر بہت بڑے بڑے سنگین قسم کے مجرم موجود ہیں، لیکن کیا آپ نہیں جانتے، کیا یہ ہسٹری کی ایک تاریخی حقیقت نہیں ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس امت کا کوئی ڈاکو ہو کہ زانی، شرابی ہو کہ کبابی، کتنا بڑا سنگین مجرم کیوں نہ ہو، وہ علماء سے بھی، خواص امت سے بھی آگے بڑھ کر کے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ یہ اس امت مسلمہ کا الحمدللہ ثم الحمدللہ اس زوال کے زمانے کے اندر بھی اللہ نے امتیاز اور اعزاز رکھا ہے، اس زمانے کے اندر بھی۔ اور چنانچہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ساری کی ساری امت مسلمہ کو جمع کیا جائے اور ایک میدان کے اندر جمع کر کے اگر ان کے سامنے یہ بات کہی جائے، یا تو تم کو بمباری کر کے قتل کر دیا جائے گا اور تمہارے وجود کو اڑا دیا جائے گا، یا پھر تم اجازت دو کہ نبی کی شان کے اندر ادنا گستاخی کی جائے گی، میں قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، پوری دنیا کے امت مسلمہ بیک آواز یہ بات کہے گی، ہمیں مار دو، ہمیں مر جانا قبول ہے، ہمیں مٹ جانا قبول ہے، ہمیں اپنے وجود کو ختم کر دینا قبول ہے، ہمیں ہر سزا اور موت قبول ہے، مگر نبی کی شان میں گستاخی کبھی قبول نہیں ہے۔ آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہم اپنی تمام تر استطاعت، حت المقدور کوششوں اور اپنی جانوں اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اور ناموس کے تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک بار پھر جناب محترم مکرم عزت مآب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی صاحب آپ کو اپنی عقیدت کا سلام محبت پیش کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔